الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے مسائل کا حل پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو ہدایت کے لیے، موعظت کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی ہدایت کا طلبگار؟ ہے کوئی رہنمائی کا چاہنے والا؟ ہے کوئی اپنی عاقبت سنوارنے والا؟ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن کریم کے آیات نازل کرتے ہیں جس میں اہل ایمان کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے خسارہ، نقصان میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب ہدایت کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ اس کے آیات کے اندر غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں تفکر کریں، اور تاکہ صاحب بصیرت، ارباب خرد، ارباب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بہت سارے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، قوموں کے واقعات، سابقہ قوموں کے حالات بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی عملی زندگی کی اصلاح کریں، اس کی روشنی میں اپنے جائزہ لیں کہ ایک بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارا جو نصب العین متعین کیا گیا ہے، ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ہم کہاں تک اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، کہاں تک اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ سابقہ قوموں کی جہاں تفصیلات پیش کی گئی ہیں اور ان سے جو جرائم ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، اس دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کہ ان کے بعد ایسے ناہنجار، ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی اتباع کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عنقریب وہ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ یہ ہم سے پہلی قوموں کے تباہ و برباد ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ حاضرین، قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں دعوت غور و فکر دیتی ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے
وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ لازم تھا، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جس حالت زار سے وہ دوچار ہیں، ہم اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ قرآن کا یہ فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد 100% صحیح ہے، تو پھر ہماری یہ حالت زار کیوں ہے؟ یہ دعوت غور و فکر کا مقام ہے۔ خطبے کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے وہ ہمیں احتساب کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ایسے صحابی کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے ایک غزوے میں شرکت سے معذور ہو گئے تھے، شریک نہیں ہو سکے تھے۔ احادیث میں وہ پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ اس غزوے میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ابتلا اور آزمائش کے کیسے کیسے مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، کیسی کیسی قربانیاں انہیں دینی پڑیں، کس طرح سے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ قرآن کے الفاظ میں حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ معاشرہ جس میں وہ چلتے اور پھرتے تھے، جہاں ان کا قیام تھا، اس طرح سے وہ اس معاشرے کے لیے اجنبی بن کر رہ گئے کہ ان کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ حاضرین، بخاری شریف میں اس آیت کا پورا پس منظر اور اس کی پوری تفصیلات بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں شرکت کے لیے جاتے تو عام طور سے زمانہ لفظ بیان فرماتے تھے، سمت سفر کی تعیین نہیں فرماتے تھے۔ بس یہ اعلان ہوتا تھا کہ کسی غزوے میں شرکت کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ گرمی کی شدت کا زمانہ تھا، تنگ دستی اور اسرت کا زمانہ تھا، فاقہ مستی اور قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، انتہائی تنگی تھی، سفر کافی دور تھا۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں سمت سفر کی بھی تعیین کر دی اور لوگوں سے اس میں شرکت کے لیے تیار ہونے کی انہیں دعوت دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری جسمانی قوت، میری آسودگی، میری خوشحالی اتنی زیادہ تھی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی آسودگی مجھے حاصل نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس پش و پیش میں، اس سستی اور کاہلی میں کہ عنقریب میں تیاری کر لوں گا اور پھر غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، یہی سوچتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تیاری کرتے رہے۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے پاس سواریاں بھی میسر نہیں تھیں، جبکہ حضرت کعب بن مالک کے پاس 2 سواریاں اس کے لیے تیار تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک یہی سوچ کر، اسی سستی اور کاہلی میں کہ آج روانہ ہو جاؤں گا، کل روانہ ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا، بیٹھے رہ گئے اور وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کعب بن مالک کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کہ ان کو ان کے کبر نے غزوے میں شریک ہونے سے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کعب بن مالک کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، شاید کسی وجہ سے وہ غزوے میں شریک نہ ہو سکے ہوں۔ بہرحال تبوک کے موقع پر تبوک کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 یا 5 بعض روایات کے مطابق 1 مہینے تک قیام کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت کعب بن مالک نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کی اطلاع سنی تو طرح طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آنے لگے۔ خود وہ اپنا حال یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جب مدینہ کی گلیوں میں میں نکلتا تھا تو صرف وہ منافقین مجھے نظر آتے تھے جن کا نفاق پوری طرح سے ظاہر تھا، یا ایسے معذور لوگ، ایسے بے بس اور لاچار لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوے میں شرکت سے معذور قرار دیا تھا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا، کیا عذر پیش کروں گا۔ کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طلاقت لسانی مشہور تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ غزوے سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفر سے واپسی کے بعد مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ منافقین جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور طرح طرح کے اعذار پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری نیتوں، ظاہری اعمال کی بنیاد پر ان کے حق میں دعائیں کرتے اور ان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے، یہاں تک کہ کعب بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے، ناراضگی کے آثار تھے۔ انہوں نے پوچھا، کعب بن مالک تمہارا کیا معاملہ رہا؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی جگہ میں کسی دنیا کے سردار کے سامنے ہوتا تو اپنی طلاقت لسانی سے، اپنی زور بیان سے، اپنی زور قوت سے میں اس کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کر کے بری ہو جاتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے کذب بیانی سے کام لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے راز کا افشا کر دے گا۔ پھر انہوں نے صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کبھی اتنی آسودگی، کبھی اتنی خوشحالی حاصل نہیں تھی جتنی اس وقت تھی، لیکن میں سستی اور غفلت کا شکار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم حتی یقضی اللہ فیک، کہ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باب میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر جب میں باہر آیا تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ میرے پیچھے پیچھے آئے، انہوں نے مجھے ملامت کرنی شروع کر دی کہ تمہیں بھی جھوٹے آزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے تھا، اور جس طرح سے منافقین اپنے آپ کو بری کر رہے تھے تمہیں بھی اپنے آپ کو بری کر لینا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں واپس جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدق بیانی سے کام لیا ہے؟ انہیں اطلاع دی گئی کہ 2 بدری صحابی ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، انہوں نے بھی یہی بات کہی جو تم نے کہی تھی، اور ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد روایت کا جو بیان ہے، واقعہ یہ ہے کہ کبھی موقع ملے تو سورہ توبہ کی آیت 118 اس کی تفسیر پڑھیں۔ حضرت کعب بن مالک نے 50 دن کی اپنی زندگی کی جو کیفیت بیان کی ہے، پڑھ کر آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے گلیوں میں جب میں چلتا تھا تو لوگ مجھ سے نگاہیں پھیر لیتے تھے، لوگوں سے میں بات کرنا چاہتا تھا، لوگ مجھ سے گفتگو تک کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہونٹ کو دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ میں جنبش ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے، پھر جب میں نماز فارغ ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہیں نیچی کر لیتے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنے بچپن کے رفیق اور اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟
ابو قتادہ خاموش رہے۔ آپ نے پھر عرض کیا کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت نہیں ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح سے 40 دن گزر گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کی روایت میں بیان ہوا ہے۔ 50ویں دن وہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، کوہ صلا پر چڑھ کر ایک شخص نے یہ آواز لگائی، ابشر یا ابا القعب، ابشر یا ابا القعب، یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہاری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں قبول ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں فوراً سجدے میں گر پڑا۔ اس کے بعد صحابہ کرام جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے میری خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ میں خود مسجد نبوی میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ یہ پورا واقعہ ہے جو اس پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ حاضرین، اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے، لیکن اطاعت الہی، اطاعت رسول میں چوک ہوتی ہے تو 50 دن تک کیسی اذیت، کیسی آزمائش، کیسی ابتلا، کیسے دردناک مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اور آپ قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ اور اس کے احکامات کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ نماز ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ جتنے معروفات ہیں، جتنے منکرات ہیں، ہم میں سے اچھی طرح اس کا، ہمیں اور آپ کو اس کا علم ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ بحیثیت مسلمان ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری پوزیشن کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا جو نصب العین ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرنا، اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق گزارنا، بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں، قرآن کریم کے شروع میں میں نے بہت ساری آیات پڑھیں، بار بار یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کہہ کر ہمیں جو خطاب کیا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا جو تمغہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ حاضرین، محاسبہ کریں ہم اپنے آپ کا، احتساب کریں اپنے آپ کا، جائزہ لیں اپنے آپ کا کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکامات کی کہاں تک بجا آوری کرتے ہیں۔ نماز جو دین کا سب سے بنیادی ستون ہے، جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، بچپن سے یہ باتیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ هو الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں قیامت کے روز باز پرس ہوگی، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اتنی بڑی تعداد یہاں تشریف رکھتی ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فجر میں ہم کہاں تھے؟ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر ہم مومن ہیں تو ہم ہی کو غلبہ اور فتح اور کامیابی حاصل ہوگی، یہ قرآن کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے کہ حی علی الفلاح، کامیابی کی ندا سن کر بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، قرآن کریم سے ہمارا جو تعلق ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم واقعی قرآن کریم کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہیں، کیا واقعی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر پایا جاتا ہے، کیا واقعی قرآن ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا، یا جیسا کہ سورہ فرقان کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پش پش ڈال رکھا تھا، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو، اس کے فرامین کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا رہا۔ ہم اور آپ اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔